الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات کا واقعہ۔ جنات بھی دوستو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ جس طرح ہم مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے سورۃ الذاریات کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ جنات بھی میری عبادت کریں اور انسان بھی میری ہی عبادت کریں۔ تو یہ دونوں مخلوق دوستو مکلف ہیں ثواب عذاب کی، ٹھیک ہے دوستو۔ ان کے واقعات جنات کے بے شمار ہیں۔ ڈائجسٹوں میں، ناولوں میں تو جھوٹے واقعات ان کے کافی سارے بیان کیے جاتے ہیں اور جھوٹی ویڈیوز بھی جنات کے نام پر کافی ساری بنائی جاتی ہیں، جبکہ دوستو وہ بالکل فیک ہوتی ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو اس کے اندر۔ ہم آپ کو دوستو جنات کے سچے واقعات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سناتے رہیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ آج ہم ایک واقعہ جنات کا آپ دوستوں کو سناتے ہیں۔ آگے چلنے سے قبل ہمارے چینل بزم عملیات پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور آخر میں شیئر کرنا دوستو مت بھولیے۔ چونکہ ہم وظائف اعمال آپ کو بتلاتے رہتے ہیں، یہ عمل کر لو جنات سے حفاظت رہ جائے گی، آپ جنات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ منزل پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو اس قوم کے کچھ حال احوال کے اوپر بھی ہم بات کیا کریں گے اور ان سے انسان کیسے احتیاط کرے، جنات لگنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مفصلاً یہ چیزیں وقتاً فوقتاً آپ دوستوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کو جنات کا ایک سچا واقعہ سناتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے جو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا نا دوستو، تمام جہانوں کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انسانوں کے لیے آئے اسی طرح آپ جنوں کے لیے بھی آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر انسان بھی ہیں دوستو، اس دنیا کے اندر جنات بھی ہیں، تو آپ جیسے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے ایسے دوستو جنات کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اسلام سے قبل کے حالات کچھ اور تھے اور اسلام کے بعد حالات کچھ اور ہو گئے۔ اسلام سے قبل تو یہ جو جنات تھے نا دوستو، یہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے، آسمانوں کی طرف۔ سورہ جن کے اندر آ جائے گا نا، میں نے یہ سورہ جن کھول رکھی ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ جنات کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا، کہ بے شک ہم آسمان کو کیا پاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کو چھوتے ہیں۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم آسمان کو اس حالت میں پاتے ہیں کہ وہاں پر سخت پہرا ہے، وَشُهُبًا، اور آگ کے شعلے ہیں جو ہمیں ادھر نہیں چھوڑتے۔ اور اس سے قبل کیا بات تھی؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم تو پہلے یوں کرتے تھے کہ ہم آسمانوں میں بیٹھتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے ہم ادھر بیٹھتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب یہ حالت ہوئی ہے کہ جیسے ہی ہم آسمانوں پر پہنچتے ہیں کوئی بات سننے کے لیے تو ابھی کیا ہوتا ہے، ستارے، آگ کے شعلے ہم کے اوپر برسائے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا دوستو، وہ جنات جل جاتے تھے۔ تو جنات نے جب یہ چیز محسوس کی کہ ہمارا آسمان کے اوپر جانا کیوں بند ہوا ہے، آخر اس کی کچھ وجہ تو ہوگی نا، پھر جنات کے مختلف قبائل دوستو پوری زمین کے اوپر پھیل گئے کہ کوئی ایسی نئی بات وجود میں آئی ہے جس کے سبب سے ہمارا آسمانوں کی طرف جانا بند ہو چکا ہے، آخر وہ نئی چیز ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار اوقاز میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔
تو جنوں کی ایک جماعت جب وہاں سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا نماز فجر میں، اور جنات نے یہ یقین کر لیا کہ یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند ہو چکا ہے، ہم اب آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتے اسی وجہ سے۔ پھر وہ جنات قرآن مجید سن کر ایمان لائے، اور اپنی قوم کو جا کر کے بھی انہوں نے دعوت دی کہ ہم نے اللہ کا قرآن سنا ہے، تم بھی اس کے اوپر کیا کرو، ایمان لاؤ۔ اور جنات نے کلام کیا، پھر ان کے کلام کو اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے ان کی باتوں کو سورہ جن میں بیان فرمایا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، پھر وہ جنات بولے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ تو وہ جو جنات تھے نا، وہ کتنے تھے؟ کچھ حضرات نے بیان کیا ہے کہ 7 تھے، کچھ نے بیان کیا ہے کہ 9 تھے۔ وہ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر جب اپنے قوم کی طرف گئے، ان کو دعوت دی تو قوم کے 300 افراد ایمان لائے۔ سورۃ الاحقاف کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ اور جنات تھے دوستو۔ اکثر مفسرین نے تو دونوں واقعہ کو ایک ہی قرار دے دیا، لیکن کچھ حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ جنات اور تھے، یہ جنات اور تھے، ٹھیک ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، پہلے تو یہ کیا تھے؟ مشرک تھے، پھر کیا کہنے لگے کہ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، پھر جنات نے یہ بات بھی بیان کی کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اونچی ہے ہمارے رب کی شان۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ جنات کر رہے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جنات کہنے لگے کہ ہمارے اندر جو بے وقوف تھے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بہکی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے، بہکی باتیں، زیادتی والی باتیں ہمارے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی انسان جو بھی بات کرتا ہے سچی کرتا ہے، جو بھی جن جو بھی بات کرتا ہے سچی کرتا ہے، ہم سب کو سچا سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی اب تو حقیقت کھل گئی، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جنہیں بیان کرنا نہیں چاہیے، زیادتی والی باتیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنات کہہ رہے ہیں کہ انسان کچھ ایسے ہوتے تھے جو جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پھر اس سے جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ دوستو، اسلام سے قبل ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی کسی جنگل کے اندر، کسی وادی کے اندر کوئی انسان پڑاؤ ڈالتا تھا تو یوں کہتا تھا کہ میں اس جنگل کا جو سردار جن ہے، اس جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ پہلے جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، جہاں کہیں انسان جا کر کے پڑاؤ ڈالتے تھے تو جنات بھاگ جاتے تھے، وہ جگہ ہی چھوڑ جاتے تھے دوستو۔ لیکن
جب انسانوں نے اس طریقہ کو اپنایا کہ جب کسی جنگل میں یا کسی خطرناک جگہ پر جا کر رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے، یوں کہتے تھے کہ اس وادی کا، اس جگہ کا جو سردار جن ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، تو پھر اس جنات نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ خود ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے۔ تو پھر اس چیز نے جنات کو زیادہ گمراہ کر دیا۔ ایسے واقعات ہیں، ایک صحابی تھے رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ میں اس وادی کا جو جن ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، کہ اس سے کیا ہوگا پھر کہ ہماری چیزوں کے سامان کی حفاظت ہوگی، کوئی جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر خواب دیکھا ایک شخص نے، ان کو پھر تنبیہ کی ایک جن نے آ کر کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب اسلام آ چکا ہے۔ بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک ان سب نے یہ گمان کر لیا تھا انہوں نے، جیسا کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا، یعنی اس طرح کی باتیں جو تھی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یہ وہی پہرے والی بات کہ جنات یہ کہنے لگے کہ اب ہم جب آسمان پر جاتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، آسمان کو ہم چوکی داروں سے، سخت پہرہ داروں سے بھرا ہوا پاتے ہیں، وَشُهُبًا، پھر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ یہ انتظام دوستو اس لیے کیا گیا کہ وحی کے اندر جنات خلل نہ ڈال سکے۔ پہلے جاتے تھے آسمان پر، فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آتے تھے اور کاہنوں کے کان کے اندر بات ڈالتے تھے۔ کاہن اسی کو کہا جاتا ہے نا دوستو جو جنات کی باتیں آگے کسی کو بتلائے، ٹھیک ہے۔ یہ دور جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جنات ایک بات فرشتوں کی سن کر آتے تھے، کاہن کے کان میں ڈالتے تھے، پھر اس ایک بات کے ساتھ 99 جھوٹ کاہن بنا لیتے تھے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے اپنے اس کلام کو جب دوستو نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی تو دوستو ضروری تھی نا، تو اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے آسمانوں پر فرشتوں کو پہرے کے لیے بٹھا دیا کہ اب یہ جنات و شیاطین یہاں نہ آ سکیں، فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم آسمانوں میں بیٹھتے تھے باتیں سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب تو کیا ہوتا ہے جب یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ پھر جنات یہ بھی کہنے لگے کہ آیا اس میں ہے کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے زمین والوں کے لیے کوئی شر کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ بعد میں تو پھر پورا واقعہ سامنے آ گیا نا۔ آگے پھر جنات یہ کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ جس طرح انسانوں کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں اسی طرح جنات کہنے لگے کہ ہم میں بھی اچھے برے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کچھ تو ہم میں سے کیا ہیں نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی فاسق فاجر ہیں۔ تو دوستو جس طرح انسانوں کے اندر مذاہب ہیں، یہودی، مجوسی، ہندو، عیسائی وغیرہ، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر جنات آئے تو ان کی دعوت کی گئی، ان سے پوچھا گیا تم کیا پسند کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ چاول پکا کر لائے گئے کافی مقدار کے اندر، تو چاول اٹھ رہے تھے کھانے کے لیے لیکن ہاتھ نہیں نظر آ رہے تھے۔ پھر ان جنات سے پوچھا گیا کہ کیا تم میں بھی ایسے ہیں، مختلف لوگ اچھے برے، جنات کہنے لگے کہ بالکل ہیں۔ پھر ان جناتوں سے یہ کہا گیا کہ تم میں رافضیوں کی پوزیشن کیا ہے، رافضی، جنات کہنے لگے ہم میں سے وہ بدترین فرقہ ہے، بدترین لوگ ہیں۔ جس طرح انسانوں میں رافضی بدترین ہے نا، اسی طرح جنات میں بھی جو رافضی ہے وہ بھی بدترین ہے۔
یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اگر میری بات آپ کو جھوٹی لگے، حوالہ ہے میرے پاس، میں حوالہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ جنات کی بات ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آگے بھی اور بھی کافی ساری باتیں ہیں جنات کے حوالے سے اس پورے رکوع کے اندر۔ تو خلاصہ کلام دوستو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی دوستو؟ 6 مرتبہ، ٹھیک ہے، 6 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ گئے تھے۔ جنت البقیع والا واقعہ، لیلۃ الجن والا واقعہ ہے دوستو۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو جنات کا واقعہ سناؤں گا، کچھ جنات کے خطرناک واقعات ہیں دوستو، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، خطرناک واقعات جنات کے، پھر ان سے بچنے کی تدابیر، وظائف اعمال تو آپ دوستوں کی خدمت میں آتے ہی رہتے ہیں نا دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی جنات لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پھر ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کون سی ہوتی ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، پھر بندہ ان سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔